میں نے کہا ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی آیات نازل ہوتی موقع محل کے اعتبار سے، یعنی آپ مکہ میں تھے وہاں آیات نازل ہو گئی، آپ مدینے میں آئے وہاں آپ کسی مقام پہ پہنچے، اس جگہ پہ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بندہ قتل ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، اس کے متعلق آیات نازل ہوئی، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحفی کیا ہے؟ مصحفی یہ ہے کہ بذریعہ وحی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے آرڈر سے اور جبرائیل امین کے ہدایت پر نبی علیہ السلام حکم فرماتے صحابہ کو اس آیت کو فلاں صورت میں رکھا ہو، اس آیت کو فلاں صورت میں ایڈ کر دیا جائے، اس صورت کو فلاں جگہ پہ رکھ دیا جائے، اس کو سورت توبہ کے بعد رکھ دو، اس کو سورت کاف سے پہلے رکھ دو، اس کو ابتدا میں رکھ دو، اس کو 25ویں بارے میں رکھ دو۔ یہ جو نبی علیہ السلام بذریعہ وحی جبرائیل امین کی ہدایت پر رکھوایا کرتے تھے، اس کو ترتیب مصحفی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھ آئے؟ یہ ہے ترتیب مصحفی کی، نبی علیہ السلام خود رکھواتے۔ وہ آپ کو مزید اس طرح سمجھ آئے گا، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے مصنف نے لکھا ہے نازل ہونے میں 5ویں نمبر پر ہے، پہلے سورۃ علق نصر، لیکن رکھنے میں سب سے پہلے نمبر پہ آئی۔ میرے نبی نے اس کو قرآن کی سب سے فرنٹ لائن پہ رکھ دیا ہے، اور یہ جو فرنٹ لائن پہ رکھنا یہ مصحفی ہے، اور 5ویں نمبر پہ آنا یہ نزولی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نزولی ہے۔ یہ ترتیب بھی نبی علیہ السلام نے آپ آرڈر فرماتے تھے، آپ حکم فرماتے، اس کو وہاں جگہ میں رکھا۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے کہنے پہ وہاں رکھ بھی دیتے، لکھ بھی دیتے اور یاد بھی کر لیتے، اس کو سمجھ بھی لیتے۔ جو یاد کی جا رہا ہے نا وہ ترتیب مصحفی میں ہے، ترتیب نزولی میں یاد نہیں کیا جا رہا۔ مصحفی میں جو نبی علیہ السلام نے جہاں رکھوایا ہے حفظ کر رہے ہیں بچے، تفسیر ہو رہی ہے اس کی اور سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے یہ مصحفی میں ہے، ترتیب نزولی میں نہیں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ مصحفی میں ہے۔ کس میں ہے؟ آج جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے ہماری یہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، الماریوں میں، ہمارے گھروں میں، یہ ترتیب مصحفی میں ہے۔ کس میں ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کروایا، دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، بعد میں کہا صدیق اکبر نے شروع کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسم الخاتمے سمجھے کتابی شکل جو دی ہے وہ حضرت عثمان نے دی ہے۔ میرے نبی کے دور میں قرآن چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے اور پتھروں پہ لکھا ہوا ہے۔ ترتیب تو میرے نبی نے لگوا دی تھی، لیکن وہ کتابی شکل میں، بولیے گا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ باقاعدہ کتابی شکل میں جو آیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لائے، اور اس میں 7 قراتیں تھی۔ یہ ایک جو نا پیچیدہ مسئلہ ہے، شاید سمجھ نہ آئے، اس کی لینگویج اور قرات جو ہے وہ الگ الگ، یعنی 7 قراتوں میں تھا، باقی قراتیں ختم کروا کے ایک قرات جس پہ پوری عرب و عجم میں پوری دنیا پہ قرآن چل رہا ہے، میرے نبی نے اسی کو پسند کیا، حضرت عثمان نے اسی کو اختیار کر کے باقاعدہ ایک کتابی شکل بنوا دی۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ یہ 2 مرتبہ ہوا میرے نبی کے دور میں، یعنی آپ بھی رکھوایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کتاب بنوا کر اور اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے لے کر پوری دنیا پہ ایک ایک قرآن کو پہنچایا گیا الگ الگ علاقوں کے اندر۔ یہ ترتیب مصحفی میں ہے۔ کس میں ہے؟ اس کو آپ یاد رکھیں، اس ترتیب پہ یہ سمجھ آئے گا، ویسے نہیں۔ اچھا جی، سورۃ فاتحہ مصحفی میں پہلے نمبر پر اور نزولی میں بولیے گا 5ویں نمبر پر۔